مسلمان عورتوں کی جھوٹی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، چاہے وقف ترمیمی بل کا مسئلہ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ طلاق ثلاثہ کے وقت بھی یہی کہا گیا ہے کہ عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے لایا گیا ہے، لیکن طلاق ثلاثہ کا قانون بنانے کے بعد سے اگر آپ جو ہے فیلڈ میں دیکھیں گے تو مسلم انتہائی خستہ ہو گئی ہے، یعنی وہ نہ تو جو ہے علیحدہ ہو سک رہی ہے اور نہ جو ہے ان کو ڈیورس مل رہا ہے۔ یہ بل اینٹی مسلم بل ہے۔ یہ آپ بولیں گے کہ یہ اینٹی مسلم کس طرح سے ہوا؟ یہ اینٹی مسلم دیکھیے کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ بل اگر خدا نخواستہ قانون بن جائے گا تو مسلمان کمیونٹی سے تمام کے تمام اختیارات، پاورز جو آج ہم کو حاصل ہیں اپنے اداروں کو چلانے کے لیے، وہ تمام پاورز چھین لے جائیں گے اور حکومت جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ عورتوں کی ہمدردی کے نام پر، پسماندہ قوم کے نام پر جو کہا جا رہا ہے، بار بار آپ دیکھیں گے جے پی سی کے کنوینر صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کی بھلائی کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس امینڈمنٹ کے جتنے بھی جو ہے لاز ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد نہ تو ہماری مسجد بچے گی، نہ ہمارا مدرسہ بچے گا، نہ قبرستان، نہ ہماری عیدگاہ، نہ خانقاہ، نہ درگاہ۔ جب کوئی چیز بچے ہی گی نہیں تو آپ کس کو امپاور کریں گے؟ کہ یہ اینٹی مسلم بل ہے اور یہ نیچرل جسٹس کے خلاف ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ نیچرل جسٹس کے خلاف کس طرح سے ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ دو فریق جو ہیں، ایک فریق جو ہے حکومت ہے اور حکومت خود جو ہے یہاں پر منصف بنی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ نیچرل جسٹس کے خلاف ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیے کہ ہم اس کی بل کی مخالفت کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ جب تک یہ بل واپس نہیں ہوگا ہم اپنے سکھ، ہندو، عیسائی ٹرائبس جو بھی ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے اس بل کی مخالفت آخری حد تک کریں گے ڈیموکریسی کے چوکھٹے میں۔ سلطانہ محترمہ ایڈوکیٹ جلیسہ سلطانہ صاحب کنوینر وومن ونگ سے آئی ہوئی ہیں، حیدرآباد سے بہت دور دراز سے سفر کر کے آئی ہوئی ہیں۔ میں محترمہ بہن سے گزارش کرتا 2 منٹ میں اپنے تاثر کو پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم علماء اکرام اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں سب سے آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ روزے کی حالت میں آپ لوگ اس دھوپ میں جو ہے یہاں پر وقف ترمیمی بل کی مخالفت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں چونکہ بالکل کم وقت دیا گیا ہے، 2-3 باتیں میں کہوں گی آپ کے سامنے۔ ایک تو دیکھیے کہ آزادی کے بعد سے ہندوستان میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے ہمارے امپلائمنٹ کا مسئلہ ہو، تمام شعبے حیات میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے بالکل مارجنلائز کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو ہے آپ دیکھیں گے کہ 2014 کے بعد سے مسلسل مسلمانوں پہ جو ہے ٹارگیٹڈ حملے کیے جا رہے ہیں، ایسے لاز بنائے جا رہے ہیں جو ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو جو ہے ہٹ کرتا ہے۔ اور یہ قانون وقف ترمیمی بل جو لایا جا رہا ہے یہ اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم جو ہے اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ وقف کا ذکر جو ہے کہاں پر دستور میں کہاں پر ہے، تو ہم ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہماری جو نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ کسی کا بھی ذکر جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ہم، یعنی آرٹیکل 25 ہم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ہر سٹیزن یہاں پر جو چاہے اپنے مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے اور اس کو جو ہے پروپیگیٹ کر سکتا ہے۔ تو اسی کے تحت جو ہے ہمارے وقف جائیدادیں اسی کے تحت آتی ہیں۔ اور اس میں دیکھیے کہ جب کبھی جو ہے قوانین کو بدلنے کی بات آتی ہے تو برسر اقتدار جماعت کی طرف سے جو ہے عورتوں کی ہمدردی، مسلمان عورتوں کی جھوٹی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، چاہے وقف ترمیمی بل کا مسئلہ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ طلاق ثلاثہ کے وقت بھی یہی کہا گیا ہے کہ عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے لایا گیا ہے، لیکن طلاق ثلاثہ کا قانون بنانے کے بعد سے اگر آپ جو ہے فیلڈ میں دیکھیں گے تو مسلم انتہائی خستہ ہو گئی ہے، یعنی وہ نہ تو جو ہے علیحدہ ہو سک رہی ہے اور نہ جو ہے ان کو ڈیورس مل رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ یعنی عورتوں کی ہمدردی کے نام پر پسماندہ
قوم کے نام پر جو کہا جا رہا ہے، بار بار آپ دیکھیں گے JPC کے کنوینر صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کی بھلائی کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس امینڈمنٹ کے جتنے بھی جو ہے لاز ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد نہ تو ہماری مسجد بچے گی، نہ ہمارا مدرسہ بچے گا، نہ قبرستان، نہ ہماری عیدگاہ، نہ خانقاہ، نہ درگاہ۔ جب کوئی چیز بچے ہی گی نہیں تو آپ کس کو امپاور کریں گے؟ یہ بات جو ہے ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بل جو ہے یہ جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ اس میں آرٹیکل 15 آپ دیکھ لیجئے، آرٹیکل 19 دیکھ لیجئے، آرٹیکل 25، 26، 30 یہ تمام کی خلاف ورزی کرتا ہوا جو ہے یہ بل ہے۔ اور یہ بل جو ہے ڈسکریمنیٹری ہے۔ تمام حقوق جو ہمارے ہم وطن بھائیوں کو حاصل ہے وہ حقوق صرف اور صرف جو ہے مسلمانوں سے چھینے جا رہے ہیں، چاہے وہ وقف بائی یوزر کا معاملہ ہو، چاہے لمیٹیشن ایکٹ کا معاملہ ہو، یا جو ہے وقف ٹرائبونل کا معاملہ، تمام کے تمام جو ہے یہ جو ہے ہمارے ہی سے چھینے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک کیا ہے کہ ایک ڈسکریمنیٹری ہے، یہ امتیاز پیدا کرتا ہے، اور یہ سیکولرزم کے خلاف ہے، ڈیموکریسی کے خلاف ہے، اور یہ بل اینٹی مسلم بل ہے۔ یہ آپ بولیں گے کہ یہ اینٹی مسلم کس طرح سے ہوا؟ یہ اینٹی مسلم دیکھیے کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ بل اگر خدا نخواستہ قانون بن جائے گا تو مسلمان کمیونٹی سے تمام کے تمام اختیارات، پاورز جو آج ہم کو حاصل ہیں اپنے اداروں کو چلانے کے لیے، وہ تمام پاورز چھین لے جائیں گے اور حکومت جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ تو اس طرح سے کیا ہے کہ یہ اینٹی مسلم بل ہے اور یہ نیچرل جسٹس کے خلاف ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ نیچرل جسٹس کے خلاف کس طرح سے ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ دو فریق جو ہیں، ایک فریق جو ہے حکومت ہے اور حکومت خود جو ہے یہاں پر منصف بنی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ نیچرل جسٹس کے خلاف ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیے کہ ہم اس کی بل کی مخالفت کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ جب تک یہ بل واپس نہیں ہوگا ہم اپنے سکھ، ہندو، عیسائی ٹرائبس جو بھی ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے اس بل کی مخالفت آخری حد تک کریں گے ڈیموکریسی کے چوکھٹے میں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔